تو لطائف بھی اسی دور میں. اچھا لطائف کیوں؟ اتنے لطیفے آپ کو کسی نبی کے دور میں نہیں ملیں گے جتنے ہمارے سرکار کے دور میں ملیں گے. یہ اللہ نے اس لیے رکھا پورشن تاکہ سب اچھے موڈ میں فضائل علی سنیں اور بیچ بیچ میں ہنسانے والے بھی ہوں، تاکہ ہنسی خوشی فضائل علی سنے جائیں، منہ سکھا کے نہ سنے جائیں. ایسے کردار بھی ضروری تھے. تو ایک پوری کتاب کئی جلدوں میں، کوئی 10-12 جلدوں میں لطائف عرب، عربی میں 10-12 جلدوں میں کتاب ہے لطائف عرب. تو اس میں مولا علی کے عہد کے بھی سینکڑوں لطائف. تو مولا علی بھی تشریف فرما تھے وہاں مجمع میں. یہ میں نہیں، میری روایت نہیں ہے، یہ لطائف عرب والوں کی روایت ہے. اس کو اسی روشنی میں سنیے، اپنی سمجھ کے نہ سنیے، غیروں کی سمجھ کے سنیے. تو ایک دم اس کی نظر نجومی کی مولا علی پہ پڑ گئی. تو چیخنے لگا، ارے آپ کو تو عرفان ہے، پیلیا ہو گیا ہے، آپ تو بہت جلدی مرنے والے ہیں، چہرہ زرد ہے بالکل، آنکھیں زرد، آپ تو گئے بس. تو مولا نے کہا کہ اچھا تو کوئی علاج؟ کہنا دوا میرے پاس ہے. یہ دوا بیچنے کا طریقہ ہے جیسے منجن بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اپنے اپنے فن ہیں. تو اس نے کہا ایک دوا ہے، اگر وہ آپ کھا لیجئے تو آپ کی جان بچ جائے گی. مولا نے کہا دوا دکھاؤ. اس نے تھیلی سے کوئی چیز نکالی، جیسے افیم کا انٹا ہوتا ہے، انٹا. اب کیا کروں، لفظ ہی نہیں ہے سمجھانے کے لیے. تو مولا نے کہا دکھاؤ. اے معاذ اللہ، اب یہ ظاہر ہے اس نے لکھا ہے تو ہم کیا کریں، جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو مولا نے پوچھا یہ کتنی خوراک کھائی جاتی؟ اس نے کہا بس ایک سوئی کے نوک کے برابر اس میں سے کھا لیا جائے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. مولا کے ہاتھ میں تھا، وہ ایک دم مولا نے سب اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا ارے آپ تو مر جائیں گے یہ اگر زیادہ کھا لی جائے. آپ کو پتہ ہے اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی یہ کھا لی جائے تو طاقت آ جاتی ہے. تو جس جگہ یہ مجمع تھا وہ ایک دو منزلہ مکان تھا اور 2 کھمبوں پر وہ اوپر کی منزل کھڑی ہوئی تھی. تو جیسے اس نے کہا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ نے ساری دوا کھا لی اور اگر اتنی سی کھاتے تو آپ میں طاقت آ جاتی. تو مولا مڑے اور ایک کھمبے کو پکڑا اور پکڑ کے پورا مکان اٹھانا شروع کیا. وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا مکان گرا تو نہیں؟ تو وہ اپنی جگہ تھا. جب وہ بے ہوش ہو گیا مولا نے مکان پھر وہیں رکھ دیا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ مولا علی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب آئے تو مولا علی کی چپلیں اٹھا کے اوپر کے دریچے میں رکھ دیں. اب یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مولا علی کا معاذ اللہ قد چھوٹا تھا، ہم نہیں مانتے. یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اچھا لمبے ثابت کرنا کوئی فضیلت تو ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عقل تو ایڑی میں ہے. حالانکہ ہماری روایتوں اور حدیثوں کے مطابق بہت ہی نفاست کے ساتھ وضاحت ان چیزوں کی کر دی جاتی ہے کہ نبی اور امام کا قد دیکھنے میں نہ اتنا طویل القامت ہو کہ بدحیت لگے، نہ اتنا چھوٹا قد ہو کہ مذاق اڑے. تو اس کے لیے ارشادات معصومی نے
کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی کھڑے ہوں اور نبی یا امام اس مجمع میں آ جائے تو پورے مجمع سے ایک بالشت اوپر رہے گا، یعنی نبی اور امام سے کائنات میں کسی کا قد اوپر نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے مولا کی نالینیں اوپر رکھ دیں۔ جب مولا نماز پڑھ کے چپل پہننے کے لیے، نالین پہننے کے لیے مڑے تو چپل نہیں تھی، تو لوگوں سے پوچھا میری نالینیں کہاں؟ ان کا انہوں نے چھپا دیا۔ اور جہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں کھمبا تھا۔ مولا علی کو جب پتہ چلا انہوں نے چپل چھپائی تو مولا نے 20 سے کھمبے کو ایسے چاک کیا اور اوپر کا حصہ اٹھایا اور ان کی قبا کا دامن اس میں ڈال کے کھمبے کو رکھ دیا۔ اب جب یہ رکوع سے اٹھے تو اس میں لٹکنے لگے۔